ماہ رمضان اور نماز تراویح سے متعلق چند مسائل سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رمضان شریف کا چاند نظر آ جاتا تو یوں فرماتے: لوگو تمہارے پاس تمام مہینوں کا سردار آ گیا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ نیز صحابہ سے یوں فرماتے: تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت ہی برکت والا ہے، تم پر اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس میں محروم رہ گیا وہ محروم ہی رہے گا۔ یعنی اس ماہ مبارک میں اور اس مبارک رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے۔ روزے جو رکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، روزے رکھیں، فرض روزے، تو ہی مغفرت اور کامیابی ملے گی۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا: جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کرے۔ اس مہینے میں جو ایک نیکی کرے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ایک فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ 2 رکعت نماز فجر کی اگر آپ پڑھیں گے تو اور دنوں کے 70 فرض کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ معاسات یعنی غم خواری اور بھلائی کا ہے۔ لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل خیر حضرات اپنی وسعت بھر لوگوں کا تعاون کر رہے ہیں، غم خواری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور آگے بھی اسی طریقے کا عمل کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ پورا مہینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزار دیتے۔ سرکار کو ماہ رمضان کا بڑی شدت سے انتظار رہتا تھا، یہاں تک کہ آپ ماہ رجب سے ہی اس کے لیے یوں دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ماہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما۔ اور جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا تو یوں دعا فرماتے: اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ اے میرے مولا ماہ رمضان میں ہمیں سلامتی عطا فرما اور ہمارے لیے اسے سلامتی والا بنا دے اور سلامتی دے اس کو ہماری طرف سے۔ چنانچہ روایت میں آیا کہ آپ اس مہینے میں نمازوں کی کثرت فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور اللہ کا خوف آپ پر طاری رہتا۔ نیز روایت میں یوں آیا کہ جب ماہ رمضان آتا تو سرکار ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ نماز و تلاوت میں مشغول رہیں، اہل خیر حضرات صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، ہرگز اپنا وقت برباد نہ کریں، نہ موبائل پر، نہ لوڈو میں، اور نہ ہی حد سے زیادہ سونے آرام کرنے میں، بلکہ جتنا زیادہ مشقت ہوگی اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ منقول ہے: افضل العبادات احمسها، یعنی افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو، یعنی عبادات میں زیادہ مشقت اور تکلیف ہونے سے ثواب و فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا فرمان ہے: دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے روز نیکیوں کے پڑلے میں اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا: اے رب، میں نے کھانے اور خواہشوں سے
دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول فرما۔ پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی، لہذا روزہ ہرگز نہ چھوڑیں اور تلاوت قرآن پاک کی کثرت کریں۔ سنا ہے کہ بعض مسجدوں میں علم طرح سے تراویح ادا کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ جبل پور میں بعض مسجدوں میں علم طرح سے تراویح پڑھنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ اگر حافظ قرآن نہ ملتے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش پوری کی جائے کہ رمضان کی تراویح میں ایک ختم مسجد میں ہو جائے کہ سنت کفایہ ہے۔ رمضان شریف میں ایک ختم کرنا سنت موقدہ کفایہ ہے۔ رہا جماعت تراویح تو اس کے لیے کثرت کی حاجت نہیں۔ محلے کے کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے تراویح ادا کر لی تو بقیہ لوگ ترک جماعت کے مجرم نہ ہوں گے کہ تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے، کہ بعض لوگوں نے مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھ لی تو بقیہ لوگ جو ہیں وہ مجرم نہ ہوں گے۔ بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھ لیں، علم طرح سے یا کوئی بھی دو چھوٹی صورتوں سے، جیسے انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ شریف، انہی دو صورتوں سے دو دو رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح کی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص لائق امامت ہو تو جماعت سے پڑھ لیں، نیز اگر وہ حافظ قرآن ہوں تو قرآن پاک کے ختم کا اہتمام کریں، لیکن ان سب صورتوں میں ایسا کوئی کام نہ کریں جس کے سبب سے آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں اور قوم کو بھی رسوا کرنے کا غیروں کو موقع ہاتھ آ جائے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اس میں انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل میں نہ ڈالو۔ صف کے بارے میں بھی سوال ہوا تھا، اسے بھی سماعت فرما لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں جماعت کر رہے ہیں اور آپ لائق امامت ہیں تو آپ کے پیچھے پہلی صف میں مرد حضرات، اس کے بعد بچے اور ان کے بعد عورتیں نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اگر بچے نہ ہوں تو مردوں کے بعد عورتیں مردوں کے پیچھے صف میں کھڑی ہو سکتی ہیں، بازو میں نہیں کھڑی ہو سکتی اگرچہ آگے جگہ باقی ہو۔ پھر کہہ رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خاندان بڑا ہے، ایک گھر یا باڑے میں رہتے ہیں، وہ لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں، جماعت سے نماز پنجگانہ یا تراویح پڑھ سکتے ہیں، جبکہ ان کے پاس لائق امامت کوئی شخص موجود ہو۔ یہ نہیں کہ محلے کے لوگوں کو بلا کر آپ اپنے گھروں میں جماعت کرنے لگیں، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی نمازوں کو، عبادتوں کو، صدقہ و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مرتبہ عطا فرمائیں اور ہم سب کے لیے نجات کا سبب بنائیں۔ اگر چاند ہو جاتا ہے تو آج ہی سے تراویح کی نمازیں شروع ہو جائیں گی اور سحری ہوگی، کل روزہ ہوگا۔ چاند کی شہادت اگر آ جاتی ہے تو پھر اگر آج ہی شب رمضان ہے، یکم رمضان کی پہلی شب ہے جس کو چاند رات کہہ سکتے ہیں، اگر ہے تو اس میں جو ہے 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر 21 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ الرحمن سال بھر اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اور نماز تراویح سے متعلق چند مسائل سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رمضان شریف کا چاند نظر آ جاتا تو یوں فرماتے، لوگوں تمہارے پاس تمام مہینوں کا سردار آ گیا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ نیز صحابہ سے یوں فرماتے، تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت ہی برکت والا ہے، تم پر اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس میں محروم رہ گیا وہ محروم ہی رہے گا۔ یعنی اس ماہ مبارک میں اور اس مبارک رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے۔ روزے جو رکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے روزے رکھیں، فرض روزے۔
تو ہی مغفرت اور کامیابی ملے گی۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کرے۔ اس مہینے میں جو ایک نیکی کرے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ایک فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ 2 رکعت نماز فجر کی اگر آپ پڑھیں گے تو اور دنوں کے 70 فرض کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور